بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں عمران شفقت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے، اور وہ اعلامیہ کیا ہے، عمران خان صاحب اس اعلامیہ کو تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب آج کی ہے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو ملنے کیا ادھر گئے تھے، مطلب کیا اداسی چھا گئی تھی، کیوں گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر کیا انہوں نے اس کو منوانا ہے، یا وہ کون سی ایسی بات ہے جس کو کرنے کے لیے وہاں پر جانا ضروری تھا. تو اسی پر بات کرتے ہیں. اور بھی بڑے سارے معاملے ہیں. پنجاب میں کیا چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب ولد وزیر اعظم پاکستان، ہاں جی، صدر مملکت کے جناب وہ اپنا حلف لینا شروع ہو گئے ہیں. طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اور پھر صاف ہو گئی سارے صدر ہے. اور پھر سب سے بڑی اہم بات کہ شافع حسین انہوں نے بھی حلف اٹھایا، چودھری صالح صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا ہے وفاقی وزیر کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے. آپ کی غلطی نہیں تھی، پورا کا پورا خاندان اسمبلی میں ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو حضور اعلیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اعلامیہ ٹھیک ہے. اس میں دو جملے جو ہے وہ اس کانٹیکس میں بہت اہم ہیں کہ جب 14 تاریخ کو میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی بریفنگ دی تھی تو انہوں نے صحافیوں سے سوالیہ استفہامیہ انداز میں پوچھا تھا کہ بھئی اس اعلامیے میں کہیں کانسپریسی کا لفظ ہے؟ انہوں نے کہا تھا آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں تھا. اس اعلامیے میں دو جملے اہم ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. ٹھیک ہے. یہ اس سے ڈفرینٹ ہے پہلے والے سے. اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، جو بریفنگ دی ہے سفیر صاحب نے، اس سارے کے بعد concludes that there has been no foreign conspiracy. ٹھیک ہے. تو میری رائے میں اس سے جو کم از کم اس اعلامیے اور اپنے خلاف بیرونی سازش کی بات عمران خان صاحب کر رہے تھے، یہ وہی سلامتی کمیٹی کے جو اصلی ارکان ہیں وہ تو وہی ہیں نا. وہ ہوں بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ خان صاحب کے بقول. ہاں، پھر اگر پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولیا، ہوں بھی جھوٹ بولیں گے. یہی ہو سکتا ہے نا. اب اس میں کیا ہے، یعنی وہ اب اوپر سے آسمانوں سے اتریں گے فرشتے، نہ تو اترنے ہیں، نہ وہ اتریں گے، نہ وہ گواہی دیں گے، اور نہ کوئی یقین کرے گا. آسمانوں میں اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں. ظہیر کشمیری کا مصرع ہے، پہلا مصرع میں پڑھ نہیں سکتا. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب فرشتوں والا جو ہے اب کچھ دیر دوسرا مصرع جو ہے وہ بھی اگر سچ بولے تو مارے جائیں، وہ کیا ہے؟ نہیں وہ چھوڑ دیں، وہ مصرع اولا ہے جو اتارے جائیں، مطلب کہ ہاں اے ہو رہے فرشتے جو اب اتارے جائیں. میری رائے میں ہمیں اب اس اعلامیے کے بعد اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پاکستان کے معصوم ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو ہر وقت مطعون کرتے رہنے سے باز آ جانا چاہیے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے نیریٹو کے پیچھے قدوسی صاحب کی بیوائیں ہیں ابھی بھی، اور ان کی ساری 26 کی 26 یا 26 تو کم ہیں. 126. حرم بہت وسیع ہے. حرم بہت وسیع ہے، اور حرم کے اخراجات بہت وسیع ہیں، چونکہ ایک ایک پہ جو ہے وہ کئی اخراجات صلاح لگے ہوئے ہیں، اور ایک جو ہے وہ کئی محلات کا انچارج ہے یا کی انچارج ہے، واٹ ایور یو کال اٹ. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے بیانیے کا ایک حصہ اسی طرح زمین بوس ہوگا جیسے یہ بیرونی سازش رکھی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ نو فارن کانسپریسی. اب نہیں، میں پھر فار مور کیٹیگوریکل دو ٹوک بات ہے. نواز شریف صاحب نے کل کہا بھائی تم نے کون سا ایٹم بم بنایا تھا. بلاول بھٹو نے کل کہا کہ بھائی آپ کا بیانیہ مجھے کیوں نہیں بچایا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ نہیں سر جی، مینوں ایک گل سمجھاؤ کہ اج پھر پہلے جی آئی ایس پی آر نے کیا، اج سارے نے باجماعت ہو کے کہتا کہ یار کہ سازش تو کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہی گل ہے کہ جی وہ سفارتی مداخلت یہ وہ ٹھیک ہے جی. تے ہون بھائن جڑے نے وہ کی کہن گے کہ شہباز شریف کو ڈرتی ساڈی فوج، ساڈے سارے سیکورٹی ادارے ڈی جی آئی ایس پی اور نہ ڈی جی آئی ایس آئی والے. شہباز شریف ایڈا تگڑا ہو گیا تو کوئی ڈر گیا نہیں عمران جھوٹ بول رہا جی.
ایک سر میں عرض کرنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیں اور ہم بنیادی سوالات کے جواب دیں. بجاج صاحب کی میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ پورا کرائسس جو ہے وہ پاکستان کے ایک محکمے کے گرد گھوم رہا ہے جس کا نام ہے محکمہ خارجہ. محکمہ خارجہ ہفتہ وار بریفنگ دیتا ہے, ہفتے میں 2 دفعہ بھی بریفنگ دے دیتا ہے. جرنلسٹوں کے ساتھ اسپیشل رابطے ہوتے ہیں, جو انہوں نے براہ راست بات نہیں کہنی ہوتی وہ ماریانہ بابر جیسے سینئر جرنلسٹ کو کان میں کہہ دیتے ہیں اور وہ خبر چھپ جاتی ہے. محکمہ خارجہ کا سیکرٹری سہیل صاحب جو ہیں, جو کہ آج وہ رپورٹ پڑھ رہے تھے, ان کو عمران خان صاحب بنی گالا طلب کرتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالے جانے کے بعد, اور وہ اپنے ایڈیشنل سیکرٹری کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور 1 دفعہ نہیں جاتے 2 دفعہ جاتے ہیں, اور دن کی روشنی میں نہیں جاتے, رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ جو سسپیشس کردار ہے سہیل صاحب کا جو کہ ہمارے سیکرٹری خارجہ ہیں, پہلے تو اس کی گوشمالی ہونی چاہیے کہ وہ ریاست کے ملازم ہے, کسی خاص شخص کے ملازم نہیں ہے. اگر عمران خان نے آپ پہ احسان کر کے آپ کو اس عہدے پہ متمکن کر دیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں اس کو ملنے جائیں. حوصلہ پیدا کریں سہیل صاحب, دن کی روشنی میں جائیں اس کو بتانے کے لیے. ہی از فارمر پرائم منسٹر, اور اس نے مجھے پوچھا تھا تو میں اس کو بتانے جا رہا ہوں. اور یہ والی فائل آپ ساتھ لے کے گئے ہیں, مبینہ طور پہ دفتر خارجہ کے اندر سے لوگوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اتنے بہادر اگر نہیں ہیں کہ اس بات پہ سٹینڈ لے سکیں تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ پاکستان کے خارجہ امور جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوں گے. بہت سارے معاملات کے اندر ہمارے سیکرٹری خارجہ کو بہت زیادہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے جی, تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ ان میں لگے ہوں گے. اب آ جائیے اس کی طرف. بنیادی طور پہ اس میٹنگ کے اندر جو افراد شریک تھے اور ہمارے دفاعی حوالے سے ہماری تینوں فورسز کے سربراہ شریک تھے, انہوں نے ضروری سمجھا کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ کہا ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس کو انڈورس کیا جائے. اور چونکہ موصوف اس بات پہ کھیل رہے تھے کہ سازش ہوئی ہے تو سازش کو ڈینائی کر دیا جائے, اور 2 دفعہ کیا گیا. لیکن میرے ذاتی رائے کے اندر اگر آپ لیں تو اس کے اندر 3-4 لائنیں اور ڈالی جا سکتی تھیں, اور عمران خان صاحب کا جو یہ بیانیہ ہے یہ ان سے مستقلاً چھینا جا سکتا تھا اگر تھوڑا سا کوئی مطلب ذہین کوئی ڈرافٹنگ کرنے والا ہو جاتا. لیکن چونکہ پھر مجھے سہیل صاحب پہ غصہ بڑا ہے تو اس لیے میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتا. آپ کو صرف سہیل صاحب پہ غصہ ہے؟ ہمارا یہ دفتر خارجہ جب پاکستان کے عوام کے مفاد میں کوئی پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو جیسے میں نے ابھی کہا بگڑے ہوئے بڈھے وہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہوتے نا, جگہ صحافت میں بھی ہیں. تو وہ جو صحافت میں بگڑے ہوئے بڈھوں میں سے ایک جو یہ کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کلیئر, وہ یہ کہتا تھا یہ فارنرز آفس ہے, اس لیے کہ فارن آفس اپنی اسسمنٹ کی روشنی میں کہتا تھا کہ حضور یہ پالیسی ہمیں نقصان دے گی. ڈان لیکس وہیں سے نکلی تھی نا جی. ٹھیک ہے, اب ہمارا ایک سینئر دفتر خارجہ کا بندہ مستقل دیکھا جاتا ہے اسلام آباد میں زید حامد کے ساتھ. ٹو سے دی لیسٹ زید حامد از اے ڈینجرس مسخرہ. ایسے ہی وہ سوائے اس کے کہ اس کے پاس وہ تنظیم نہیں ہے کہ اس کو 31 سال یا 30 خودکشی پہ مائل مسخرہ. ہاں, خودکشی پہ نہیں, خودکش بمباری پہ. جی ہاں, قوم کو نقصان پہنچتا ہے ایسی باتوں کا جو وہ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام اداروں میں ایک خاص طرح کی سوچ آئی ہے. اس سوچ کو ہمیں ویڈ آؤٹ کرنا چاہیے. سنس میرا تعلق جو ہے وہ تھوڑا ایکڈیمیا سے بھی ہے, ہماری ایکڈیمیا میں نہایت پوائزنس پرنیشیس ویوز موجود ہیں اور وہ نئی نسل کو باقاعدہ منتقل کیے جاتے ہیں. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ نارمل کرنا ہے تو ہمیں اس ملک کے اداروں پہ اپنی سابقہ پالیسیوں پہ ہی نہیں, وہاں پہ کام کرنے والوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. میں آئی انڈورس یور پوائنٹ آف ویو کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے سٹنگ فارن سیکریٹری کا کہ وہ رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرے. ملاقات اگر کرنا بھی ہے تو وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا ایکڈیمیا, ہماری صحافت
ہمارے دوسرے ادارے ہمارے جو اچھا نہیں ویسے دیکھنے کی ضرورت ہے. بٹ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو اپنا وہ جو سفیر تھے جنہوں نے بیسیکلی جنہوں نے ایڈی بڑی سازش کا پتہ چلیا اسد مجید صاحب وہ انہوں نے سدیا ہویا سی انہوں نے پریس دے سامنے کر دیندے سر انہوں پریس دے سامنے بھی کرنا چاہیے صرف انہوں پریس دے سامنے نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہوں دی ساری سروس ضبط کرنی چاہیے جنہوں نے سازش قرار دیتا اور انہوں دے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں سمجھنا اس کر کے اچھا میں آپ سے تصاویر دیکھیں جو شیئر ہوئی ہیں میرے ساتھ لوگوں نے ڈائریکٹ شیئر کی ہیں اسد مجید صاحب پی ٹی آئی کے جو واشنگٹن میں نیو یارک میں جی اس میں شریک ہوتے تھے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ ہمت ہے تو چائنا کا نام لیں یہ تو اس نے اسیسمنٹ بھیجی نا میں آپ کو فرام ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں اور یہ میں اپنے ویلاگ میں تب یہ بات کہہ چکا ہوں کہ چائنا نے کہا کہ ہم عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی کام نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک بات. اچھا اب ادا نہ نہیں لیتا چائنا دا دیکھیے یہ جو وہ چورن نہیں بکتا اصل بات یہ ہے تو یہ چورن بیچنے کی کوشش کی گئی اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ چونکہ یہ عمران خان کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے کڑی والے معاملے تھے بلا کے آرمی چیف صاحب انہوں نے شکایت کی تھی ایک چبل پنا دیکھو نا پھر لاہور انداز یہ کیڑا چبل لبے اے کتھوں لبے چلو انج کیا ہونا ہے ٹھیک ہے اے کتھوں لبے. دیکھیے وہ بندہ جو ہے مجھے بار بار مشاہد اللہ صاحب یاد آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہی کام کرتا ہے گھر کے برتن بیچے گا چیزیں بیچے گا ٹھیک ہے ایک خاص کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ سعودی عرب کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے شاہ نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کے متعلق کہ وہ سر پہ پتہ نہیں کی رکھا ہوا ہے گند تو یہاں پہ شور پڑا تھا غالباً وکی لیکس میں آیا تھا کہیں پہ کہ وہ کہ یار انہوں نے یہ والی گل کرنی چاہیے تھی تو زرداری صاحب نے اٹھ کے کیا کہ سعودی عرب مجھے اٹھانا چاہتا تھا مجھے حالانکہ پیپلز پارٹی دی گورنمنٹ نو ہمیشہ سعودی عرب نے ٹائٹ رکھے ٹھیک ہے اور 88 والی بھی 88 بھی 93 والی بھی اور 2008 والی بھی ٹھیک ہے ہمیشہ ٹائٹ رکھا اور مسلم لیگ نون دی گورنمنٹ نال انہوں نے محبتاں پائیاں نے ویسے بائی دا وے جا رہے نے اپنا شہباز شریف صاحب شاید 27 نو جا رہے نے تے اللہ کرے کہ محبت پہ آئی ہوئے جیڑی وہ منگن جا رہے نے مل جاوے. اچھا ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں دیکھیے پچھلی دفعہ 2021 کو نا ایک تصویر آئی تھی روزوں میں اور سعودی عرب والے کرتے ہیں کہ وہ نا گفٹس دیتے ہیں وہاں پہ تصویر پہ بینر لگا ہوا اس میں لکھا ہوا تھا کہ زکوٰۃ دی جا رہی اور مراد سے لے رہا سی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی تصویر آئی ہے وہ بولی کل لیتی ہے ٹھیک ہے وہاں پر زکوٰۃ نہیں گفٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے. یہ فرق ہوتا ہے اوکے یہ فرق ہوتا ہے انہیں پتہ ہے زکوٰۃ والے نے یہ فطرانے والے نے اے بھیک والے نے انہوں نے ہاتھی کشکول پھڑیا ہے دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا. سعودی عرب سے زکوٰۃ میں چاول لے کے آئے تھے ہاں جو یہاں پر بانٹے تھے اور تھیلوں کے اوپر لکھا ہوا تھا زکوٰۃ اور فطرانہ گورنر ہاؤس لاہور سے ونڈیا گیا. ٹھیک ہے حکومت کا بھی نہیں تھا ان کی کوئی خاندانی ٹرسٹ بنی ہوئی تھی این جی او بنی ہوئی تھی ان کا تھا وہ انہوں نے ٹرسٹ. جی سر آپ سوال پوچھیں گے. میں سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اگلا بیانیہ اب کیا ہوگا. سازش سے تو میرا خیال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مکر جان گے تو بات ٹھیک ہے یا مطلب وہ تو بڑی سبکی نہیں ہو جائے گی کہ اگر خان صاحب مکر کے جنی میرے سر وہ زیادہ دیر چلا نہیں سکتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اب امریکہ آپ کا اب آپ تعلقات ختم کر لیں گے پاکستان. ایک سیاستدان جو ہے وہ اٹھ کر یہ بات کر رہا ہے اس کو عمران خان صاحب کے اس بیانیے کا اب جو اگلا قدم ہوگا شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا جے آئی ٹی کا. عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں جوڈیشل انکوائری ہوگی جوڈیشل انکوائری کی طرف معاملہ جائے گا کیونکہ یہ معاملہ اس طرح رکنا نہیں اور جوڈیشل انکوائری ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا نا ہماری پبلک ہیئرنگ جو ہے وہ کرے اس کو لائیو اسٹریمنگ کرے یعنی لائیو اسٹریمنگ مطلب سر عام دکھائیں لوگوں کو میڈیا پر ہاں یوٹیوب مطلع جانا اگر لگا دے کہ جی میں اب یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب اولا بھی دے گا سر. اب یہ اگر اس کی پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے خان صاحب کو بیان جا کے دینا پڑے گا. سر خان صاحب نے اسکروٹنی پر نہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جا کر درخواست دیتے ہیں کہ اس کو التوا دیں نہ کریں آپ کا حق نہیں ہے آپ کا رائٹ نہیں ہے. کل کو عمران خان صاحب جوڈیشل انکوائری کے خلاف جا کر درخواست دے گا
کہ اس سے پاکستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, آپ اوپن ہیئرنگ نہ کریں. عمران خان صاحب اسکروٹنی کا جو حال کیا ہے نا انہوں نے اس کا فارن فنڈنگ کیس کا, تو عمران خان صاحب یہ بہت بڑا ہاتھی ہے. ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہم ایک پالیٹیشین کے ساتھ ہماری افطاری تھی, وہ منسٹر رہے ہوئے ہیں, نام نہیں میں لے رہا جان بوجھ کے. انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان کے پاس راستہ ایک ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مطلب واپس اقتدار میں آئیں تو پھر یہ اس حکومت کو جلدی الیکشن کروانے پڑیں گے, اور جلدی الیکشن کروانے کا راستہ ایک ہے کہ آرمی چیف کے خلاف وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے, پانی استعفیٰ دو. تو آج وہ شاہین اختر صاحبائی صاحب نے یہ مطالبہ کر دیا ہے. شاہین سے بھائی, شاہین اختر نہیں, شاہین اختر معاف کر دو شاہین صاحبائی صاحب. شاہین صاحبائی صاحب جو ہے جب سے انہیں ڈینمارک میں سفیر بنانے سے انکار کیا زرداری صاحب نے 2008 میں, اور اس سے ہاں وہ ڈینمارک اور والا مانگ رہا تھا واشنگٹن والا, اس سے پہلے جو ہے وہ پرویز مشرف سے بھی ان کے تعلقات ایسے تھے. ہمارے جس اخبار میں میں کام کرتا ہوں اس کے وہ گروپ ایڈیٹر رہے ہیں. میں نے اتنی بری انگریزی لکھنے والا انگریزی صحافی نہیں دیکھا. سر اردو عمران خان صاحب کی بہت اچھی ہے, وہ کل بھی اردو آپ نے سنی ہوگی. سر دریا کے اس پار کھڑے ہو کے جو گالیاں دیتا ہے, جو مطالبے کرتا ہے, اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی. عمران خان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, عمران خان صاحب اگر یہ مطالبہ کرتے نہیں اچھا یہ دو باتیں ہیں نا. ایک تو کیا عمران خان صاحب یہ مطالبہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں, ایک اتنا جگرا ہے 2 منٹ 18 سیکنڈ. اچھا دوسرا کیا عمران خان صاحب میں اتنی وہ ہے جرت رندانہ کہتے ہیں نا, رندانہ وہ ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے کہیں کہ وہ کہیں کہ جناب کہ باجوہ صاحب آپ نے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کی ہے, استعفیٰ دیں. آپ کی وجہ سے پاکستان میں کی جو فوج ہے اس میں یونٹی آف کمانڈ کا مسئلہ پیدا ہو گیا. ایمین گل ہی کرنی نا, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا نہیں کہہ سکتا. سر میں کہہ رہا ہوں, میں گزارش کر لوں سر, سوال بہت لمبا کرتے ہیں آپ, سوال بہت آپ کا طویل ہوتا ہے سر. آپ سوال پھر دوسرا کہ کسی کو لوگ آؤ پھر سوال سر جو مرضی کر لو. سر عمران خان صاحب نے کل کیا کہا, جن سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ الیکشن کروا لے اور میں چپ کر جاؤں گا. سر جن کون جن کون سر وہ اعتزاز احسن صاحب دیکھیں تاریخ کو نہ بھولیں, وہ کیا کرتے تھے نام کیوں نہیں لیتے, منہ کے ابا وہ پھر انہوں نے نام لینے شروع کرتے تھے. ہاں سر جڑے جنہاں دا ذکر کر رہے ہیں نا وہ بنی گل والے نے پائے نا, وہ بنی گل والے جنہاں دے ذریعے اس این کڈی گئی پنجاب وچ بھی مرکز وچ بھی صدر بھی این, ٹھیک ہے, پھر وہ ادھر بھی این, تو وہ این والے جن نے پائے نا جڑے کہ ہوں حقیقی جنہاں نے این غین کرتے نے سنیا وہ واپس چلے گئے نہیں کوکاف نہیں کوکاف نہیں واپس گئے. اصل وچ مسئلہ ہویا کہ انہوں تو وڈے جن آ گئے نا, انہوں نے انہاں جنہاں نو قید کر لیا, طوطا بنا لیا. نہیں انہوں نے انہاں جنہاں تے جن کٹ دیتے نے. وہ جڑے جن دے قابو سی نا این, وہ جن دے قابو چوں نکل گئے نے. ہاں سر, این صدر عارف الوی, این سے عارف الوی, این سے عمران خان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے. این سے عارف الوی نے حلف لیا آج 3 وزیروں کا, تو وہ تو جنوں کے کنٹرول سے نکل گئے ہیں نا. اب وہ توڑ ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ تعویذ الٹے پڑ گئے, محبوبہ گلے پڑ گئے, معشوق گلے پڑ گیا. سر گلے پڑ گئے سارے. کل ایک ہمارے دوست ہیں وہ ابھی آئے جو نہیں میں اور بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے تھے جلسہ دیکھ کے کہ بڑے سیریس سٹائل چنا کہ سر ہم الیکشن جیت جائیں گے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اگوں اس دوست فرماندے نے کہ مجھے لگتا ہے ہم 2/3 میجارٹی لے لیں گے. جو بھی آئے وہ یہ فرما رہے تھے. اچھا جی میں یار میں گل پتہ نہیں کیڑی کر رہی تھی. عمران خان سے کہ 342 کا 2/3 کتنا ہوتا ہے جی, وہ دس دے اپنے آپ نال پوچھنا نہیں کسی نو, فوری طور دس دے تے بھائی جی میرے میں 2/3 لے گیا. بٹ سب سے اگے چلے گئے, وہ یہ پوچھ لو کہ قومی اسمبلی دے ٹوٹل ارکان کنے ہوندے نے. یہ اس کے مسائل نہیں ہے. وہ کہے گا تسی منو لے کے آئے ہو نا تے کراؤ, پھر کر دو پورے بندے کرا دو. ہاں اچھا کیوں جی اس طرح ہی ہے نا, جیسے ہمارے بجٹ پاس ہوتا تھا,
اس کا تو انکار نہیں کریں گے. اچھا میں یار واپس ادھر ہی آؤ. میں ہن دیکھو میرے جڑے سوال آیا سی نا وہ تہاڈی شغل دے جو سوال نکل گیا, بڑا اہم سوال سی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کوئی کمپین چل سکتی ہے جس کی ابتدا آج شاہین صہبائی صاحب نے کر دی ہے؟ جی بالکل چلے گی, بالکل چلے گی. عمران خان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں وہ یہ اس آپشن پر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا, اور وہ اس کی مجھے لگ بھی رہا ہے کہ ان کو جو انڈیکیشنز مل رہی ہیں, چلیں وہ الگ بات ہے نا, یہ تو ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, یہ تو جب سے اس کی حکومت آئی ہے تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں. جائیں گے سر, اور نہیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ ایون مطلب ہے کہ بھیج کے دھائیے. اچھا چلیں, مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو اعلامیہ بھی آیا ہے یہ بالکل ٹپیکل وہی بیان ہے جو 14 تاریخ کو آیا تھا. اچھا, اس میں پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس کی انپٹ شاید شامل نہیں ہوئی ہے. انہوں نے جنہوں نے کیا ہے وہ بہت محتاط انداز میں لکھتے ہیں, اور انہوں نے اسی طرح سے محتاط انداز میں لکھ دیا ہے. جیسے رضی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں کچھ اضافہ کر کے کچھ چیزیں کی جا سکتی تھیں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے, اور جس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے اس میں ایک پولیٹیکل انپٹ چاہیے تھی, وہ اس میں پولیٹیکل انپٹ نہیں آئی ہے. اچھا, عمران خان صاحب کو تمام آج تک ان کے جانے سمیت جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس میں ان کو ساتھ ساتھ یہ انڈیکیشن بھی مل رہی ہے کہ سسٹم میں ان کے لیے حمایت اور ان کے لیے گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ بریفنگز ہیں, وہ خطاب ہیں, وہ میٹنگز ہیں, سب جگہوں پہ ان کو یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ ان کے لیے گنجائش موجود ہے. اچھا, ہمیں بھی شک پڑتا ہے کہ شاید وہ پریشر گروپ کے طور پہ ان کی ضرورت پڑے ہمیں کل کو. مطلب ہم یہ کیسے افورڈ کر لیں گے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ خود ہی مل کے سارے سسٹم چلا لیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ سوٹ کرتی ہے چیز. اچھا, ہماری پریویس ہسٹری تو نہیں بتاتی, ہم جتنے مرضی نیوٹرل ہو جائیں, جو مرضی ہو جائے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے ہوگا. اچھا, تو عمران خان صاحب کے لیے ان کی جو ابھی تک حمایت جو پبلک میں ان کو نظر آ رہی ہے اور جو سسٹم میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے سپورٹ موجود ہے, اس کی بیس پر وہ 1% والا فارمولا جو پولیٹیشینس کے لیے استعمال ہوتا رہا تھا وہ فارمولا کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور وہ اس کو کھیلیں گے. ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور امریکہ کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ ہے وہ اسی طرح بکتا رہے گا, اس اعلامیے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جو ان کے خلاف لوگ تھے انہیں پہلے بھی پتہ تھا کہ یہ ڈرامہ ہے, یہ سب جھوٹ ہے, اور جو ان کے حمایتی تھے وہ آج بھی اس کو اسی طرح سچ مانتے رہیں گے. اور اس میں مداخلت والا, چونکہ پہلے اعلامیہ میں مداخلت کی بات کی گئی تھی. اچھا, وہ مداخلت کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ روٹین کی چیز ہے کہ کوئی بیان دوسرا ملک دے دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. لیکن عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو بائی کر رہے ہیں کہ یہ مداخلت تھی اور یہی ہمارے خلاف سازش ہے, تو ہم نے اس کو کنٹینیو کرایا ہوا ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتے رہیں گے. اور میرے خیال میں تو اتنے برے حالات نہیں ہیں ان کے لیے بہت برے حالات نہیں ہیں, وہ اپنے حساب سے اچھا کھیل رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے. ان کی بات کو سیکنڈ کر لوں, وہ ابھی سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ہمارا جو بیان تھا, اعلامیہ تھا عمران خان کی زیر صدارت, اس اعلامیے کی توثیق کی گئی ہے. اس میں اس کو مانا گیا ہے کہ توثیق مانا گیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے. ہم یہی کہہ رہے تھے, اس میں بھی کہا گیا ہے, تو یہ اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. مداخلت کا لفظ اس میں نہیں ہے. اور میں یہ بہت ہی بریفلی عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب کے میں وہ دم خم نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کے خلاف کیمپین چلا سکیں. اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے ساتھ ایک آدھ کو اور کو بھی لے ڈوبیں گے. صحیح ہے. اچھا جی, آخری مراحل میں ہے یہ پروگرام جو ہے بیٹھک, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کرن گے نے, وہ سر کی کرن گے نے, میرا خیال ہے پہلے امداد کو پوچھ رہی. امداد صاحب, تو آپ کی کیا انفارمیشن؟ سر یہ بنیادی طور پہ معاملات سارے طے ہو گئے, حکومت سازی ہو گئی, اب یہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. 2008 میں جو چیزیں رہ گئی تھیں 2008 سے 13 تک, اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. COD میں نیب کا خاتمہ رہ گیا تھا, 62-63 رہ گیا تھا, اور عدلیہ میں ججوں کا تقرر پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا رہ گیا تھا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام رہ گیا تھا. کوئی 15% کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, تو وہ اتنا شاید اس کی طرف نہ جائیں, لیکن جتنی آئینی ترامیم سول اینڈ سپرمیسی کے لیے ضروری تھی پارلیمنٹ کو بالادست کرنے کے لیے, ان پر بات ہونے جا رہی ہے, اور اس سے کہیں 10 قدم آگے جائیں گے. ابھی جو تماشے ہوئے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کو لے کر, اسپیکر
اسپیکر ہوتا ہے, اس کو صدر ہوتا ہے, تو ان کو آئینی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے, آئینی عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالنی. اب یہ جو لکوناز ہیں ہمارے آئین میں, اس کو ختم کرنا, کلیئرٹی کہ بھائی تحریک عدم اعتماد آئے گی تو کتنے دنوں میں اس پر ووٹنگ ہونی ہے. تو ابھی تو کہہ رہے تھے نا جی لکھا نہیں ہوا کب تک ہو, اجلاس بلایا جا سکتا ہے, پھر ریکوزیشن کی طرف چلے گئے. پنجاب میں تو حد یہ ہوئی ہے کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ٹائم بارڈ ہو گئی, ختم ہو گئی, اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جتنی چیزیں آئین میں سول اینڈ سپرمیسی کے لیے اور پارلیمانی نظام کو مزید کلیئر کرنے کے لیے اور تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رکھنے کے لیے جتنی چیزیں رہ گئی ہیں وہ کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب ایک اور بھی ہے نا, پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ میاں صاحب نے نہیں آنا, ہاں تو ایسی جا کے مل رہی ہے تو پیپلز, ہاں پاکستان نہیں آنا نہیں, وہ شکریہ بھی ادا کرنا تھا, اور ٹائم نہیں ہے نا سر. میاں صاحب کو آتے آتے 2-4 مہینے لگ جانے ہیں. میاں صاحب فوری نہیں آ سکتے, انہوں نے فوراً الیکشن کی طرف جانا ہے. یہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا فوری الیکشن چاہیے, فوری الیکشن عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ ہونے ہیں, یہ شاید پورا 1.5 سال نہ کریں حکومت, پہلے انتخابات کروا لے تو میں جھنڈا اٹھا لوں گا. دیکھا میں نے مجبور کر دیا ان کو دوبارہ فوری انتخابات پر. صحیح. تو یہ میاں صاحب کو آنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. تو جو کچھ کرنا ہے انہوں نے 2-4 مہینوں کے اندر اندر کر کے پراں سٹنا ہے, کہ پہلے کی طرح تو نہیں ہے کہ اپنے 5 مہینے پورے کرنے ہیں, 5 سال تو ان کے پاس ہے نہیں. تو انہوں نے انتخاب یعنی ٹوٹل ملا کے 12-13 مہینے 15 مہینے ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو کچھ کرنا ہے نا, 15 مہینے دے وچ میاں صاحب مشکل ہے نہیں, مطلب آ سکتے ہیں, لیکن بھائی نیگوسیشن کرنے کے لیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب کے آنے پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ نااہل ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے, اور سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس پینڈنگ ہے جس میں تا عمر نااہلی کے اوپر جو ہے, اگرچہ وہ انہوں نے فائل نہیں کیا ہوا, پاکستان کی بار ایسوسیشن نے فائل کیا ہوا ہے, وہ اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے. اب آخری میرا خیال ہے کہ وہ اٹارنی جنرل کو سننا ہے. اٹارنی جنرل ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئے, اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ 21 کو یا نہیں, میرا خیال ہے اس طرح کی کسی تاریخ میں ان قریب ہی وہ اس کا فیصلہ دینے کا ارادہ رکھتی ہے. ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے, اور اس ڈیٹیل ججمنٹ کے اوپر جو آئین کی وائلیشن ہوئی ہیں, آپ کا خیال ہے کہ عدلیہ اس کو ویسے ہی جانے دے گی؟ ٹھیک ہے. آئین کی جو وائلیشن ہوئی ہے یہ پچھلے دنوں سپریم پارلیمنٹ کے اندر, آپ کا خیال ہے کہ 5 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ویسے ہی جانے دے گا؟ اور اس وائلیشن کے بعد جس طرح ان کو للکارا گیا ہے, آپ نے ان کو چڑھایا ہے نا بیسیکلی, کہ ابھی انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ دینی ہے, اور ان کی ججز کی آبزرویشن سے بھی لگ رہا ہے اس کو بھی مد نظر رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس واحد پینڈنگ ہے جس کے وہ اندر وہ ابسکانڈر ڈکلیئر ہوئے ہیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ آئیں گے, پیش ہوں گے. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنے کے بعد جو امیڈیٹ ہوگا وہ میاں صاحب کی واپسی ہوگی, وہ پیش ہوں گے. بھلے جس طرح مونس لائی کے گھر کو نیشنل انشورنس کارپوریشن لمیٹڈ میں سب جیل ڈکلیئر کر کے تو مونس کی قید پوری کروائی گئی تھی نا, جس کی رات کو وہ نکل جاتا تھا, تو بنی اپنا جاتی عمرہ کو بھی سب جیل قرار دے کے ان کو بھی وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے. میں ایک بات پریپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رضی صاحب کو پتہ نہیں کہ میاں صاحب 3 کیسوں میں نااہل ہیں. 2 میں سزا ہوئی ہے اس کی وجہ سے نااہل ہیں, اور ایک پنامے چو کام کٹ کے نااہل کیتا. مطلب مکمل بندوبست کیا تھا کہ میاں صاحب دی واپسی ہوندے بھی ٹائم لگے. وہ جو ہے 2 سال کی محنت کا مکمل بندوبست کیا ہوا تھا انہوں نے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو یہ فرما رہے تھے نا اپنا امداد سمرو صاحب, جو جن ترامیم کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے لیے 2/3 چاہیے. ٹھیک ہے, 2/3 اس وقت اسمبلی میں ٹوٹل لوگ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, 2/3 میجورٹی کی تھوانی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ مستقبل کے میرے لیے ہو سکتا ہے جس فارمولہ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں لوگ واپس آ جائیں اور پھر وہ آن بورڈ ہو جائیں. لیکن الیکشن اصلاحات لوڑ ہی کوئی نہیں نا, سویرے لے وہ تو مسئلے کو جان دی گفتگو کرن دی لوڑ کوئی نہیں سی اتنے, اس کے اوپر تو سارے آلریڈی تیار ہیں. سر میرا خیال تو وہی ہے کہ گورنر پنجاب دے اتنے جڑا نا اڑیا ہے میاں نواز شریف, ٹھیک سیدھی جڑی گل ہے, اور صدر پاکستان دا ایشو کہ وہاں پر مولانا صاحب بننا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی بنانا نہیں چاہتی. چلو صحیح, میرا خیال یہ. اور سر ہے نا امپیچمنٹ نہیں ہوتے کو استعفا لینا تھا, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. چلو مطلب میرا خیال ہے کہ اب اس کو کلوز کرتے ہیں, اگلے ہفتے تک تسی کرنا.
نہیں رہنے دیں نہیں جانے دیں نہیں کرو نا یار غصہ نہیں مسئلہ ہاں کرو سر 1 منٹ نہیں رہتا 7 منٹ رہتا اچھا چلو ہے. ٹھیک اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سول سپرمیسی کے لیے جتنے سارے کام کرنے ہیں جس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جائے گی تو کیا ہوگا, اسپیکر کا رول کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں ضرور کریں. لیکن حکومت آ گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو ریلیف دینے کا کام ہے اس کی طرف ذرا زیادہ توجہ دے دی جائے. وہ پیٹرول کے لیے جو بار بار مفتاح اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے 50 روپے کی سبسڈی دینی پڑنی ہے اور 20 روپے بڑھانے ہیں, لوگوں کو اس حوالے سے انہیں سوچنا چاہیے. اور سسٹم میں بھی سول سپرمیسی کی تو بات کرتے ہیں, اگین سپرمیسی میں آ جاتا ہے جس میں وہ خود آ جاتے ہیں. سویلینس کے لیے بھی کچھ سوچ لیں. یہ جو دادو میں واقعہ ہوا ہے 9 لوگ جل کے مر گئے ہیں بچے, اور اسی طرح کے واقعات پہلے لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں بچوں کی ایمرجنسی میں واقعہ ہو گیا تھا, بچے مر گئے تھے تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ بچوں کی ایمرجنسی بند کر دی تھی. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو, یہ جو مسائل ہیں جو سویلینس کے مسائل ہیں اس پہ سوچ لیں. سول سپرمیسی کے لیے صرف سوچتے رہتے ہیں, تو سویلینس کے لیے بھی سوچ لیں, وہ بہت ضروری ہے. یہ 22-23 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا بھی کوئی خیال کریں, اور اس کے بعد اسپیکر کے انتخاب کے لیے بہت ضروری ہے, وہ بھی کر لیجیے گا. یہ 100% متفق ان سے. اگر فیکٹری چلانے والوں کو آپ وزیر خزانہ لگائیں گے تو ایسے ہی سوچیں گے کہ جی ہمیں 50 روپے سبسڈی دینی پڑتی ہے, وہ نفع نقصان کا سوچتے ہیں, وہ قومی معیشت کا نہیں سوچیں گے. فیکٹری چلانے والے وزیر خزانہ یار مطلب حیرت ہے. جس کو مرضی بنائیں, وہ ٹرافیاں بیچ رہے ہیں یار, وہ ٹرافیاں بیچنے کی طرح ملک چلائیں گے. نہیں, میں ایک سرمایہ دار آپ کا وزیر خزانہ ہوگا اس طرح سوچے گا. اچھا نہیں سیاسی بندے کو ہونا چاہیے, پولیٹیکل بندے کو ہونا چاہیے. وزیر خزانہ آپ کا وہی بیسٹ ہوتا ہے جو بندے کے لیے کاروبار کرنا جرم ہے. نہیں بالکل نہیں. سر وہ جو نہیں نفع نقصان نہیں سر, معیشت میں نفع نقصان کا سوچیں گے تو یہی ہوگا. نہیں پھر تو جڑا فیکٹری چلانے والوں نے وزیر اعظم نہیں پھر بنانا چاہیے تھا, سر جگیردار نے بڑھا دینا نفع چاہیے. نقصان کی طرح جو سوچے, چاہے جو مرضی ہو, جو نفع نقصان کا سوچے. دیکھیں یہی کچھ انہوں نے کیا نا عمران خان نے, یہی کچھ عمران خان نے کیا نا, سبسڈی ختم. نہیں عمران خان صاحب کا تو وزیر اعلیٰ کو فیکٹری والا نہیں تھا. اندازہ کرو بھیک مانگ فکرہ بھیک مانگنے والے کو وزیر اعظم بنانا قبول ہے, زکوٰۃ دینے والے کو وزیر اعظم بنانا قبول نہیں. دو وزیر پھر یہ ٹیکنوکریٹ تھے نا, دونوں ٹیکنوکریٹ تھے نا, شوکت ترین بھی اور حفیظ شیخ بھی. یہ پچھلی گورنمنٹ دے وچ بھی سن, پولیٹیکل گورنمنٹ دے وچ ان کا نقصان ہوا, ان کا نقصان ہوا ہے سر. چلو ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے کہ اس پر پھر کبھی بحث کریں گے. اور بڑی اچھی خاصی بحث ہو گئی, اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کو عمران خان صاحب مانتے ہیں نہیں مانتے, لگ جائے گا پتہ. اے کوڑا تو کوڑے دا میدان. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے آپ سے ملاقات ہوگی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.